السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ مرد کا غرور ہوتی ہے ایک پاکیزہ عورت، اور عورت کا مان ہوتا ہے ایک باکردار مرد۔ تم دوسروں کی راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی ہے، میں نے وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہیں ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ بیٹے نعمت ہے اور بیٹیاں نیکی ہے۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے، جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے، ان کے ساتھ اس نے سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ، خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دو طرفہ ہو۔ مرزا غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے: ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر لو غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنی مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، بچتاوا اور ڈر، خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کی آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلے۔ غرور اور تکبر سے بچے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑ بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو پوری جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہے۔ جس عورت کی پاؤں کی کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئی تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کی چار نتائج نکلے گی: یا اپنے ذمے سے لے گا، یا تو مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا کہ اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز معاشر تک اس کی قرضدار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کی خزانے بھی لٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پاک پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج وقار پہنانے کو۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کو قدر کیا جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کی حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو،
کیونکہ تم اپنے جنازے کے پہلے سب کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔ جس عورت کی اونٹوں پر تل ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت پیار اور محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسے 2 لفظ پیار کے بول دے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کی بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ خاندانی انسان نقصان اٹھانے کے باوجود وفادار رہتا ہے، لیکن منافق شخص ہمیشہ ذاتی فائدے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی میں کبھی بھی خواہش مت کرے کہ جو آپ کے پیٹ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کی سنائی دی ہوئی کیوں، کہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنے کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جو 1000 رشتے آپ کے خلاف ہو تو ایک اکیلا آپ کے ساتھ ہو۔ زندگی میں کبھی کبھی مایوسیاں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے گلے سے گزرتی سانسوں کا بوجھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ کسی بدمزاج اور کمزور انسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقت کا تکلیف برداشت کرے۔ سب سے زیادہ غنی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔